ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے ڈے آف ججمنٹ، ریگریٹ اور ریجوائس۔ قیامت کا دن یا تو خوشی کا دن ہے یا افسوس اور حسرت کا دن ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ آج کے اس لیکچر میں قیامت کے دن کی کچھ جھلکیاں دیکھ سکیں اور پھر خود کو وہاں محسوس کریں۔ سورۃ الواقعہ وہ صورت ہے کہ جس میں بالکل ایسے لگتا ہے کہ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے آپ میدان محشر کو دیکھ رہے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری بات میں اثر ڈال دے اور ہم جو بات سنائیں وہ صرف ایک کانوں کا مزہ نہ ہو، بلکہ آج کے بعد سے ہم میدان محشر کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ۔ میں اس صورت کا کوشش کرتی ہوں کہ آپ کے ساتھ ترجمہ رکھوں اور آپ بالکل تصور کی نگاہ سے خود کو وہاں محسوس کریں۔ جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا، اب آپ ساتھ کو سوچیں وہ کیا ہے؟ قیامت۔ تو کوئی اس کے واقع ہونے کو جھٹلانے والا نہ ہوگا۔ کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ آنکھوں دیکھی حقیقت سے بھی کوئی انکار کر سکتا ہے؟ یہ تو ایسے ہی جیسے ہم میں سے کوئی یہاں بیٹھا ہوا کہ میں یہاں نہیں ہوں، میں یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو نہیں دیکھ رہی، کوئی نہیں جھٹلا سکتا نا۔ تو اس طرح اس دن کی باتوں کو بھی کوئی نہیں جھٹلا سکے گا۔ وہ تہ و بالا کر دینے والی آفت ہوگی، اوپر والوں کو نیچے، نیچے والوں کو اوپر۔ عموماً ایسا کب ہوتا ہے؟ جب زلزلے آتے ہیں۔ کسی بھی زلزلے کی جھلکیاں آپ نے اگر دیکھی ہوں تو ذہن میں لے آئے، چھتیں نیچے اور بعض دفعہ فرش اوپر پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ زمین اس وقت یک بارگی ہلا ڈالی جائے گی۔ دنیا میں جو زلزلے آتے ہیں فوراً پوچھتے ہیں کہاں آیا ہے، کتنی جگہ پہ آیا ہے اور کتنی اس کی انٹینسٹی تھی۔ لیکن یہ وہ زلزلہ ہوگا جو پوری زمین پر ایک دم ہی آ جائے گا اور جس کے اندر کوئی چیز اس وقت انسان نہیں لا سکیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ذہن میں رکھے کہ یہ آیتیں وہاں نازل ہو رہی تھیں جن لوگوں کا ہماری طرح ایمان نہیں تھا۔ ہمارا تو الحمدللہ کہنے کی حد تک یا ماننے کی حد تک یا زبان سے دہرانے کی حد تک تو یہ قیامت پہ ایمان ہے نا، بالیوم الآخر ہے۔ یہ وہاں باتیں ہو رہی تھیں جہاں سے لوگ کہتے تھے ہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے بڑے بوڑھے مرنے کے بعد اب دوبارہ زندہ ہو کے آ جائیں گے، یہ تو بات بڑی عجیب ہے، ہم نے تو کبھی نہیں سوچا۔ اور یہ دوبارہ آنا، سورہ قاف پڑھیے آپ اس کے بارے میں، جو مذاق انہوں نے اڑایا تھا۔ ہاں ذالک رجم بعید، عقل سے دور باتیں کرتے ہیں یہ، جیسے آج کبھی لوگ دینداروں کی باتوں کو کہتے ہیں یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، یہ کوئی ہو سکتا ہے بھلا، یہ کوئی ہونا ہے اور اللہ کوئی ایسا ہے، اس طرح کی باتیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ہوگا اور ہو کے رہے گا اور زمین ہلا دی جائے گی، ساری زمین۔ آپ سوچئے خدا نخواستہ اس کمرے میں کچھ ہو جائے تو ہمارے پاس امید ہے نا کہ ہم کسی دوسرے کمرے میں چلے جائیں، باہر روڈ پہ نکل جائیں، کچھ بھی ہو کہیں بھی ہو، ہمارے پاس ہمیشہ چانسز موجود ہوتے ہیں۔ لیکن آپ سوچئے، چلیے آپ کو لگے کوئی کہتا ہے کہ لندن میں زلزلہ آنے والا ہے، امید ہے کہ ہم یہاں سے ٹکٹ کٹو کے بھاگ جائیں، لیکن جب پوری زمین ہل رہی ہوگی تو کہاں جائیں گے؟ آپ کہتے ہیں زمین کو چھوڑ کر ہم ویرانوں میں اور پہاڑوں میں نکل جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آؤ دیکھو کہ اس آفت کا پہاڑوں پہ کیا اثر ہوگا، اور پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یعنی چکنا چور ہو جائیں گے، اس طرح ہوں گے جیسے کوئی کسی چیز کو کوٹ کوٹ کے باریک کر دیتا ہے۔ آپ کوئی بھی چیز کر کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس طرح ریزہ ریزہ ہو جائیں گے کہ پورا گندا غبار بن کر رہ جائیں گے۔ آپ نے کبھی سڑک بنتی ہوئی دیکھی ہو؟ میں ایک دفعہ مکہ میں تھی تو ہمیں ایک دم باہر کافی زیادہ آواز آئی، تو جب ہم نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو ہمیں صرف غبار دکھا، جیسے اینٹوں کا جو چورا، جیسے بالکل پورا گندا غبار۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ہم دیکھتے رہے تو وہ چھٹا، تو پتہ کیا چلا کہ انہوں نے کوئی پیچھے سے بلڈنگ گرائی ہے
اور اندر ہی اندر گراتے ہیں، پتہ نہیں چلتا، لیکن بہرحال جب وہ گری تو اس کی ایک آواز دھمک پیدا ہوئی اور کتنی دیر تک ہمیں کچھ دکھ نہیں رہا تھا۔ آپ تصور میں لائیں، سارے پہاڑ اس طرح پیس کے چکنا چور کر دیے جائیں گے، کتنا اس وقت ارد گرد غبار ہوگا۔ یہ تو ہے زمین اور کائنات کی باتیں۔ انسان جو بڑی ہی کمزور ہستی ہے، ہمیں تو ذرا شور میں رہنا پڑے تو کہتے ہیں سر میں درد ہو گیا، ایسے سوچتے ہیں نا۔ آئیے اب دیکھیے کہ اس منظر کا انسانوں کے اوپر کیا اثر ہوگا۔ فرمایا تم لوگ اس وقت 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ اب اپنا انجام دیکھیں، خود کو اور ساتھ ہی ساتھ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں کوئی صحیح جگہ پہ رکھنا۔ دائیں بازو والے سو دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا۔ یہ ہے ایک گروہ رائٹ ہینڈڈ۔ وہ کون ہوں گے؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جن کے نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک گروہ وہ ہوگا جو دائیں ہاتھ والا ہوگا۔ ابھی تعارف کرایا جا رہا ہے، آگے ان کی ڈسکرپشن آئے گی، میں چاہوں گی کہ آیتوں ہی کے ساتھ ساتھ رہیں۔ اور بائیں بازو والے تو بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا ٹھکانہ، لیفٹ ہینڈڈ۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَسَوْفَ يَدُعُّ ثُبُورًا، اور تمہیں کیا پتا بائیں ہاتھ والوں کے ساتھ کیا ہونا ہے، اور ان کی تو بد نصیبی بڑی بری، وہ تو اپنی ہلاکت کو بلائیں گے۔ اور یہ نام اعمال کا دائیں اور بائیں ملنا قرآن پاک میں بہت جگہ آتا ہے۔ اگر آپ اس کی مزید تفصیلات سننا چاہیں تو ایک اور لیکچر ہے وٹ آئی ایم لیونگ بیہائنڈ، میں اپنے پیچھے کیا چھوڑ رہی ہوں۔ اسی طرح ایک اور بلکہ اس سے بھی زیادہ اس پہ بات ہوئی تھی کتاب زندگی میں کیا بھیجا، اس کا تو پورا ٹاپک ہی نام اعمال ہے، وہ سن لیجئے تو آپ دیکھیں گے کہ قیامت کے دن کچھ کو دائیں میں مل رہا ہے، کچھ کو بائیں میں نام اعمال۔ اس وقت میں اور آپ سب کتاب لکھ رہے ہیں، کسی کے ہاتھ میں کاغذ پینسل ہے کہ نہیں، فرشتے ہماری کتابیں لکھ رہے ہیں، کیا سوچا، کیا بولا، کیا دیکھا، کیا پلانز ہیں، کیا ارادے تھے، کیا تھے، ہر چیز لکھی جا رہی ہے۔ اور ایک دن ہماری زندگی کا آخری دن ہوگا اور اس دن اس کتاب زندگی کو بند کر دیا جائے گا، بالکل اس قرآن پاک کی طرح۔ جب سورۃ الفاتحہ سے شروع کرتے ہیں تو ایک دن سورۃ ناس تک پہنچتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی اپنی زندگی کی کتاب کے یہاں ہے، زندگی آپ امیجینیشن میں لائیے کہ یہ آپ کی زندگی ہے اس خوبصورت قرآن پاک کی طرح۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی عمریں 60-70 کے بیچ میں ہے، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی آلموسٹ وہی ہماری ایوریج عمر ہے۔ اگر ہم اس پوری بک کو 67 پیجز میں ڈیوائڈ کر لیں صرف سوچنے کے لیے، ہم میں سے کس کو پتا ہے کہ ہم 67 ایئر بھی زندہ رہیں گے یا 63 بھی رہیں گے؟ یہاں تو پیدا ہوتے بچے کا نہیں پتا کہ کس نے سانس بھی لینا ہے کہ نہیں، لیکن صرف سمجھ لیتے ہیں آپ کی زندگی کا ہر سال اس کتاب کا ایک صفحہ ہے۔ اب آپ اپنے سالوں کی گرہوں کو جمع کر لیجئے، جو 30 میں چلے گئے سینٹر میں تو پہنچ گئے نا، جس کی زندگی 30 ہے اس کے اب صفحے آدھے چلے گئے، یہ تو آپ گن سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہم تو سالوں کو گریں لگاتے ہیں، مہینوں کو لگا لیں، آپ یہاں بیٹھے بیٹھے کیلکولیٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ آپ کتنے دن کی ہو گئی۔ سال کو مہینوں میں، مہینوں کو 30 کو صرف دیجئے، آپ گن سکتی ہیں کہ آپ کتنے سال کی ہیں۔ لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ آگے کتنے صفحے ہیں۔ اب یہاں ہیں، آج صبح جب ہوئی نا تو ہمارا ایمان ہے کہ صبح اٹھتے ہی ایک صفحہ پلٹ دیا گیا، بالکل بلینک، خالی، مجھے اور آپ کو دیا گیا۔ اس وقت بھی ہم اس میں لکھ رہے ہیں، ہم نوٹس نہیں بھی لے رہے تو لکھ رہے ہیں۔ اور آج سارا دن ہم جو کریں گے، جو بولیں گے، جو سوچیں گے اور کچھ بھی نہیں کریں گے تو بلینک۔ مجھے تو لگتا ہے کہ چھٹیوں میں اور ویکینڈز پہ تو ہمارا آدھا صفحہ بلینک جاتا ہوگا، یہ سو کے نہیں اٹھ رہے، اور سوئے ہوئے بندے کے حساب نہیں ہوتے الا یہ کہ وہ جان کے نمازوں کے وقت میں سو گیا، یعنی خواب میں آپ کوئی گناہ کرتے ہیں یا نیکی کرتے ہیں اس کا اجر نہیں لکھا جاتا، نہ گناہ لکھا جاتا ہے۔ شام ہوگی، پورا دن گزرتے ہوئے پھر اگلے دن کے لیے ایک نیا صفحہ کھول دیا جائے گا۔ اب مجھے نہیں پتا میرے پیچھے کتنے ہیں، ہو سکتا ہے آج میری زندگی کا یہ آخری صفحہ کھلا ہو، اور کسی کا بیچ دن میں چھین لیا جائے، کسی کا شام تک چھنے، کسی کا رات کو سوتے ہوئے چھنے۔ اب یہ کتاب زندگی بند، میری موت ہوئی، آپ میرے لیے پڑھ کے بھیجیں، جو مرضی کریں، آپ کا شوق ہے، محبت ہے، لیکن میری زندگی کی کتاب بند ہو گئی ہے۔ بعض لوگوں کا حال یہ کہ زندگی بھر کتاب نہیں کھولتے، رسمن کھولتے ہیں، اور جب مرتے تو سب کہتے ہیں آؤ بیٹھ کے اس کے لیے پڑھتے ہیں، پڑھ لیجیے آپ کا دل چاہتا ہے، لیکن میرے نام اعمال میں نہیں جائے گا وہ، کیونکہ میری کتاب بند، ایگزامینر نے لے لی، آپ جاؤ بھائی اس کو رکھ دو۔ اب اس کتاب کو محفوظ کر دیا جاتا ہے، نیک لوگوں کی اس کتاب کو علیین، جنتوں کے باہر ایک رجسٹر، آپ کہیں کہ آفیسز ہوتے ہیں نا بلڈنگز میں، ریکارڈ کیپنگ، نیک بندے کا علیین میں اس کی روحیں بھی ڈال دی جاتی ہیں اور اس کا نام اعمال،
اور اسی طرح جو بدکار انسان ہے اس کو سجین کے گھڑوں میں. اب کیا ہوگا؟ قیامت کا دن آئے گا جس کی باتیں آج ہم کر رہے ہیں اور جس کو ہم سورۃ الواقعہ کی آیات کی روشنی میں تھوڑا سا دیکھ رہے ہیں. اب اس دن یہ سب کے ریکارڈز واپس آئیں گے، بڑے بڑے وہاں مینجمنٹ میں انتظامات ہوں گے، کسی کی کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں جائے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی، یہ نہیں ہو سکتا کہ غلط ہو گیا. ابھی چند دن پہلے ہماری ایک اسٹوڈنٹ تھی تو کہنے لگی سازا میرے نام 6-7 ہزار کرون کا بل آ گیا میرے تھیلیوں پہ لینڈ لائن نمبر پر، میں نے کبھی کیا ہی نہیں یوز. خیر وہ فون پہ کر رہی کراری، بعد میں کہانی کیا نکلی کہ اس کا نام صدف حسن ہے. برگن ایک اور سٹی ہے کتنی دور ہے ہمارے اسلو سے، وہاں بھی کوئی اور صدف حسن تھی، اس کے بل اس کے نام پہ ڈال دیا اور بعد میں وہ کہہ رہے تھے ہمارے سسٹم کی غلطی ہے. سوچیے دنیا میں ہو جاتا ہے، اتنے میکینزم کے باوجود بھی یہ ممکن ہے، وہاں جا کے نہیں ہوگا. جس کا نام اعمال ہے یوں ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر بندے کا نام اعمال کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، میں نے ہر بندے کا نام اعمال اس کی گردن میں لٹکا دیا. لاکٹ پہنتے ہیں نا ہمارے نیکلس دوسرے دیکھتے ہیں، لیکن ہمارے نام اعمال کوئی نہیں دیکھ رہا اس وقت. یہ قیامت کے دن ہمارے گلوں میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر ایک کی منحوسیت، اس کا خوش وقت ہونا، اس کا دائیں ہاتھ والا بائیں ہاتھ والا ہونا، یہ اس کے اپنے اختیار میں ہے. اور یوں قیامت کے دن اڑائے جائیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ کاغذوں کی طرح یوں سب کے پھینکے جائیں گے اور قدرتی طور پہ جس کا نام اعمال ہے وہ اس کی طرف جائے گا. جس کا دائیں ہاتھ میں جانا ہے وہ پیپر کا کاغذ اڑتا ہوا، وہ پیپر اڑتا ہوا اس کے دائیں ہاتھ میں آ جائے گا. اور جس کا برے میں آنا ہے اس کے بائیں میں آئے گا، وہ ہاتھ نہیں لینا چاہے گا، پیچھے کرے گا. تو دو جگہ، ایک جگہ قرآن پاک میں آتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور ایک جگہ سورۃ مارج ہے اور ایک 30ویں پارے کی سورت میں آتا ہے کہ اور جن کو ان کا نام عمل مِن وَرَاءِ ظَهْرِهِ، ان کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا. مفسرین کہتے ہیں کہ جب ان کو بائیں ہاتھ میں دینا چاہا جائے گا وہ نہیں لیں گے، ہے نہیں لینا، ہاتھ پیچھے کریں گے، وہ اڑتا ہوا پیچھے جا کے ان کے ہاتھ میں آ جائے گا. یہ ہیں دائیں اور بائیں ہاتھ والے، اور بائیں ہاتھ والوں کی بد نصیبی کا کیا کہنا. اور تیسرا گروہ، اور آگے والے تو پھر آگے ہی والے ہیں، السابقون الاولون، وہی تو مقرب لوگ ہیں. یہ کون تھے؟ جو ہر نیکی کے آگے رہنا چاہتے، جن نیکیوں کو شروع کرنے والے تھے، جن کو اس چیز کا نہیں شوق ہوتا تھا کہ ختم کب ہو رہا ہے، ہمیں بھی بتائیے گا. جن کا یہ انتظار ہوتا تھا شروع کب ہو رہا ہے تاکہ ہم بھی جوائن کر سکے. کہ آج ہماری امت کا کلچر ختم کلچر نہیں بن گیا؟ یہاں کا تو مجھے نہیں پتا، جہاں سے میں آئی ہوں وہاں ہر وقت یہ شوق اور رواج اور باتیں آتی ہیں، آج فلاں کے گھر ختم ہے، کوئی بھی ختموں کا بہت رواج ہے. تو میں کہتی ہوں اب ختم کلچر کو ختم کرو اور شروع کلچر کو شروع کرو. ایک نیا رواج ڈالو کہ شروع کب ہو رہا ہے. قرآن ختم ہوگا تو ضرور بتائیے گا، ہم دعا کے لیے آئیں گے. تو ہم کہتے ہیں آپ شروع میں آئیے. آپ کہتے ہیں سورۃ بقرہ کی تکمیل ہوئی تو اس کی خوشی ہے؟ نہیں، سورۃ آل عمران کے آغاز کی خوشی منائیے تاکہ کچھ کرے. اور سابقون الاولون وہ ہوتے ہیں جو اس دور میں نیکی کرتے ہیں جب ابھی نیکیوں کا رواج نہیں بنا ہوتا. وہ اپنے خاندان میں نیکی کی طرف بڑھتے ہوئے پہلے قدم بھی ہو سکتے ہیں، وہ بارش کا پہلا قطرہ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ ایسے کام کرنے والے ہوتے ہیں کہ جو وقت اور رواج کے فیشن کو نہیں دیکھتے. دیکھیے اس وقت نیکی کرنا بہت آسان ہوتا ہے جب کہ ہماری دوست کر لے، ہمارا سارا خاندان وہ نیکی کرنے لگے. ہم کہتے ہیں بھئی ہمارے سب کر رہے ہیں، وہ نیکی کو نیکی سوچ کے تھوڑی آپ کریں گے. اس وقت آپ تو اس وقت یہ سوچ کے کریں گے کہ فیشن ہے. جیسے آپ دیکھیں لمبی قمیضوں کا فیشن ہے، کسی کو مشکل لگتا ہے پہننا، سب پہنتے ہیں، اور آپ کی رکھی ہے کوئی پرانی قمیضیں، بڑے شوق بڑے کانفیڈنس والے لوگ پہنیں گے، کیا جی پہنتے رہے. پھر کہتے ہیں لوگ تو کہیں. وقت کے رواج کے ساتھ چلنا بہت آسان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ مطلوب ہیں جو والسابقون السابقون، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے. اللہ کے نبی کا دور ہو تو وہ ایمان قبول کرنے میں پہلے لوگ، ابو بکر کی طرح، صدیق رضی اللہ عنہ، حدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح خوش نصیب عورتوں میں پہلی عورت، حضرت بلال کی طرح غلاموں میں پہلے، حضرت علی بچوں میں پہلے. یہ سابقون الاولون تھے اس دور کے. پتھروں پہ لٹائے گئے، مارے پٹی ہوئی لیکن گھبرائے نہیں. اور اگر آپ ہجرتوں کے اعتبار سے پہلے کہہ لے تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت حبشہ ہجرت کر لی، مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے، یعنی قربانیاں دینے سے جان چھڑانے والے نہیں، قربان ہونے کے لیے مچلنے والے لوگ. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بتاؤ ہم کیا کریں، کیا کریں ہم، یسألونک ماذا ينفقون، کیا کریں اللہ کے نبی ہمیں بتائیں ہم کیا کریں، اللہ کے راستے میں کیا لگائیں، کیا خرچ کریں. اور کچھ لوگ ہوتے کہتے ہیں ہائے کیا خرچ کریں، کتنی ہوتی ہے زکوٰۃ، ڈوریوں پہ بھی لگے گا، نگوں کا بھی وزن نکال لیں گے. اچھا پرانا سونا ویلیو کریں کہ نئے سونے کی قیمت کریں.
اچھا پاکستان کا ریٹ لگائیں کہ انگلینڈ کا ریٹ لگائیں؟ یعنی کچھ جان بچانے والے ہوتے ہیں، کچھ جان کٹانے والے ہیں۔ آج کے دور میں سابقون الاولون کون ہوں گے جو آج کے دور میں پرورٹڈ ماحول سے اٹھ کر، اس معاشرے کے رواج سے اوپر اٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پہ لبیک کہیں گے؟ افسوس کی بات ہے کہ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ ہمارے مسلمانوں کی تاریخ کا زوال کا دور ہے۔ عروج پیچھے بھی تھا اور الحمدللہ عروج سامنے بھی ہے۔ آنے والے دن مسلمانوں کے لیے بہت ترقی ہوں گے۔ اس کائنات پہ بہت بڑے بڑے خوشخبریوں کے لیبل لگے ہوئے ہیں۔ اس وقت دنیا میں وہ محاذ بن چکا ہے کہ جس کے بعد خوش نصیب آگے آئیں گے۔ آنے والی نسلیں بڑی خوش قسمت ہیں، لیکن اس کے لیے قربانیاں دینی پڑیں گی۔ پھر انشاءاللہ اسلام غالب ہوگا۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی کی وہ ساری حدیثیں سچ ہوں گی کہ کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں اسلام نہ آئے۔ اسلام جائے گا، عزت والے کے گھر میں عزت کے ساتھ اور جبر والے کے گھر میں تلوار کے ساتھ جائے گا، لیکن اسلام جائے گا۔ آج بیٹھے ہوئے کوئی نیت کر لے، بڑی بڑی باتوں کو چھوڑ کے نیچے چھوٹی بات کرے۔ میں تو چھوٹی بات کرنے کی آتی ہوں، میں کیا کروں، کیسے سابقون الاولون میں بنوں؟ بہت آسان ہے۔ کوئی ایسی نیکی جو آپ کے ابھی خاندان میں کسی نے نہیں کی، اس کی نیت کر لیں۔ مثلاً آپ کے خاندان میں ابھی تک کسی نے قرآن کی باضابطہ تعلیم نہیں لی، آپ نیت کر لیجئے۔ آپ کے فیملی میں ابھی تک سیگریگیشن نہیں ہے، آپ کہہ لیجئے اچھا جی اب میں اس سے ایک سٹیپ لیتی ہوں کہ میں اپنے فنکشنز کو تھوڑا سا سیگریگیٹ کر لوں گی، عورتیں الگ ہوں گی، مرد الگ ہوں گے۔ کوئی نیکی، چھوٹی سے چھوٹی نیکی، وقت کے رواج سے ٹکرانے والے سابقون الاولون ہوتے ہیں، اور وقت کے دریا کی لہروں میں بہنے والے لوگ خس و خاشاک ہوتے ہیں۔ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، یہ سلوگن سابقون الاولون کا نہیں ہوتے۔ سابقون الاولون کون ہے؟ اپوزٹ دا ونڈس، ہواؤں سے مخالف چلتے ہیں۔ اور علامہ اقبال نے کہا تندی باد مخالف سے نہ گھبرا کے اوقا، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ ایمان والے کو دین کی وجہ سے جتنا ستایا جاتا ہے اتنی اس کے ایمان کی شمع روشن ہوتی ہے، بالکل اس چنگاری کی طرح جس کو ہلکی سی پھونک دی جائے تو پوری لکڑیوں میں آگ لگ جاتی ہے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جن کو دین کے راستے میں مشکلات آتی ہیں اور وہ مشکلات ان کے ایمان کو بڑھاتی ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو لوگ اللہ کو رب کہتے ہیں پھر ڈٹ جاتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکہ، پھر ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، ان کو آ کے خوشخبریاں دیتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، فرشتے آ کے مبارکیں دیتے ہیں، غم نہ کرو، خوف نہ کرو، ہم تمہارے دنیا میں بھی دوست تھے، آخرت میں بھی ہوں گے۔ ہم تمہیں ان جنتوں کی خوشخبریاں دیتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ تمہارا میزبان ہوگا۔ اور یہ کب آتی ہیں؟ جب السابقون علی السابقون میں بندہ ملتا ہے۔ میرے ذہن میں اس آیت کو پڑھتے ہی بی بی سمیہ کا چہرہ گھوم گیا۔ تصور کی آنکھ سے ہم نے ہر صحابی اور صحابیہ کا چہرہ بنایا ہوا ہے نا، آپ کے بھی ذہنوں میں ہوں گے۔ پچھلے دنوں میں نے اپنے کورس میں خالد بن ولید کی زندگی کے چند چیدہ چیدہ واقعات بتائے۔ یقین کریں مجھ سمیت پورا ہال ہمارا خالد بن ولید کی محبت میں چور تھے، اور دل چاہ رہا تھا کہ جنت میں جائیں تو ان سے بیٹھ کے ان کی زندگی کے قصے سنیں، کبھی سن کے دیکھیں۔ آج ہم مسلمان اپنی ہسٹری سے کٹے ہوئے ہیں کہ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، پہاڑ سمٹ کر ان کی ہیبت سے رائے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں بخشا ہے تو نے ذوق خدائی۔ ڈٹتے ہی نہیں تھے، ڈرتے ہی نہیں تھے۔ یقین کریں اگر میں ادھر چل پڑی تو یہ ٹاپک کھٹ جائے گا، لیکن سن کے دیکھیے کیا کیا اللہ نے ان کو دنیا میں ہمتیں دی۔ وہ کام کرتے تھے جو کوئی نہیں کرتا۔ صرف ان کی زندگی کا ایک چھوٹا سا منظر ہی آپ کی آنکھوں کے سامنے رکھ دوں تو انسان حیران ہو جاتے ہیں۔ یہ انسان تھے، یہ پتھر لگتے تھے، یہ فولاد تھے۔ کیوں ان کی ٹھوکروں سے پہاڑ ادھر ادھر ٹوٹ جاتے تھے؟ آج ہماری کیوں نہیں ٹوٹتی؟ ہماری ٹھوکروں سے پہاڑ کیا ٹوٹیں گے، ہمارے تو ناخن ٹوٹ جائیں گے۔ آج ہمارے اندر وہ ایمان نہیں۔ کیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے عصا ایسے پڑا کہ سمندر دو راستوں میں آ گیا؟ یہ ایمان کی طاقت ہوتی ہے۔ سابقون الاولون ایمان سے چور ہوتے ہیں۔ ایمان کی فورس ایٹامک انرجی، نیوکلیر انرجی سب سے بڑی ہوتی ہے۔ بندہ مومن کا ہاتھ ہے اللہ کا ہاتھ، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے بندے کا ہاتھ، شرط کہہ کہ آپ کو اللہ پر یقین تو ہو۔ اور ناممکنات کو ممکن کر کے دکھاتے ہیں لوگ جن کے دلوں میں اللہ نے یہ ذوق خدائی ڈال دیا ہوتا ہے کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ کس کو پرواہ رہے گی کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ ٹوپی پہن لوں گا تو یہ کہیں گے، برقع پہن لوں گا تو یہ کہیں گے، اسکارف پہن لیا تو یہ کریں۔ ہم تو پہلے سب سے اپروول لیٹر چاہتے ہیں،
NOC لیٹر ملے، نو آبجیکشن لیٹر، پھر کوئی کام کریں گے. دیکھو تم مجھے برا تو نہیں کہو گی، دیکھو تم میرا مذاق تو نہیں اڑاؤ گی، دیکھو تم یہ تو نہیں کرو. ہم واپسی کے راستے کھلے چھوڑ کے آتے ہیں اللہ کی طرف. ہم کہاں بنیں گے السابقون السابقون؟ وہ تو کشتیاں جلانے والے لوگ تھے. طارق بن زیاد کا نام آپ نے سنا ہوگا کہ جب ایک محاذ پہ تھے، سامنے سمندر اور پیچھے دشمن. لوگوں نے اب کیا کریں، کیسے جائیں، کیا کریں؟ اب تو وہ ہے ہی نہیں. ہم ہوتے تو چھٹی دے کے آ جاتے، آبجیکشن دے کے، نہیں جی ابھی حالات نہیں ہے، ابھی تیاری نہیں ہے. انہوں نے اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ یہ ساری کشتیاں ادھر جلا دو، اور کہنے لگے کہ ہم سمندر میں جائیں گے. کشتیاں جلائیں، اب ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم سمندر میں جائیں گے. اور تاریخ گواہ ہے، آج پڑھ لیجئے گواہیاں، کہ دریاؤں کے اندر وہ اس طرح اپنے گھوڑے تیراتے ہوئے دوسرے طرف ساحل پہ نکل گئے کہ دشمن کے دل پہ خوف آ گیا کہ یہ تو آدم بو آ گئے، آدم خور آ گئے. سلطان فاتح کا نام سنا ہوگا آپ نے. ایک ایسے جگہ پہ پھنس گئے کہ بحری بیڑا تھا اور سمندر ختم. 7 میل تک بحری جہاز کو خشکی پہ دوڑاتے ہوئے چلے گئے. ان کو کیا لگے، وہ کہتے ہیں ہم کٹ جائیں گے، ہم نے کون سا کوئی فتح کرنا ہے. ہم اللہ کو بتانا چاہتے کہ ہم سابقون الاولون ہیں. جنگ یرموک کے قصے پڑھ لیجئے، حضرت خالد بن ولید کی زندگی آپ کے سامنے کھل کے آ جائے گی. کہاں 60,000 لوگوں کے لشکر کا مقابلہ ایک جنگ میں. کہتے ہیں میں ان کو مزہ چکھاؤں گا. کیا کرتے ہیں، پوری کونسل بیٹھی، وار کونسل، کتنے لوگ جائیں. خالد کہنے لگے 30 لوگ دے دو بس مجھے. 30 لوگ 60,000 کے مقابلے میں. حیرت ہوئی. اور اس سے بھی بڑی حیرت آپ کو اس کونسل کے لیڈرز کی بات سن کے ہوگی. انہوں نے کہا نہیں خالد 30 بہت تھوڑے ہیں. اچھا آپ ایسا کرو اب 60 لے جاؤ. یہ اس سے بھی، یہ ہے سابقون السابقون. اور آج بھی آسمان ترس رہا ہے، اور آج بھی زمین راستہ دیکھ رہی ہے ایسے جیالوں کا. اور آئیں گے انشاءاللہ. اب مسجدوں میں نمازیوں میں سفید داڑھیوں والوں سے زیادہ کالی داڑھیوں والے ہیں. اب جوان خون پھر بھڑک رہا ہے. اور وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ جب جوانوں میں روح پیدا ہوتی ہے ان کو اپنی منظر آسمانوں میں دکھتی ہے. دعا کیجئے کہ آج کے جوان اٹھ جائیں، آج توس و رباب آخر ہو جائے، ان کے ہاتھوں میں سے نکل جائیں یہ گٹار اور پیانو، اور اس کی جگہ ان کی زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت آ جائے. میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، توس و رباب آخر، شمشیروں ثنا اول. ہم نے تو ان لفظوں کو بیان کر دیا، ہم نے کیا جیتنا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے حالات اور اپنے ماحول کے مطابق السابقون الاولون میں وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا.